रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का रमज़ान बहुत ही अच्छे से गुज़रा है। आम तौर से जो माइंड सेट हमारा बना हुआ है, आम सोच जो बनी हुई है, एक तो वो ये है कि रमज़ान के साथ हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, समझते हैं हम। हमारी दिमाग में ये जो है सोच इस तरीक़े से बैठी हुई है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। या फिर ये रहता है कि भई अब इतना ज़्यादा मेहनत करे हुए हैं ना, पूरा रमज़ान मेहनत करे हुए हैं, तो फिर जैसा रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो हम समझते हैं कि हाँ भाई थोड़ा-सा रेस्ट ले लेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा रेस्ट ले लेंगे, अब इतना ज़्यादा मेहनत करे हुए हैं, तो अभी तो ईद का दिन है ना भई, थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेंगे, मेहनत का जो है यानी कि इतनी मेहनत हो गई तो बहरहाल थोड़ा-सा अब रेस्ट लेंगे, एन्जॉय करेंगे, फिर इंशाल्लाह बैक टू हम रूटीन आ जाएँगे। ये हमारा इरादा होता है डेफ़िनेटली, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता कि इतनी मेहनत करने के बाद चाँद रात से ही हमारा इरादा ये हो जाए कि भई सब चीज़ें ख़त्म कर देना है, ऐसा तो नहीं होता है, पर इरादा तो यही होता है कि हम बैक टू अपनी रूटीन आएँगे और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पर ये होता है कि फिर जैसे-जैसे हम यानी कि हम जानते हैं कि फिर शैतान भी आज़ाद हो जाता है और फिर हर तरफ से शैतान बहकाना भी शुरू करता है, फिर हम भी बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं और फिर जो हम डिसाइड करते हैं ना, प्लान करते हैं कि हम बैक टू नॉर्मल रूटीन आएँगे, तो वो चीज़ हमारी जो है मिस आउट हो जाती है और फिर हम क्या है कि जो हमारा रेस्टिंग मोड था, ठीक है? कि हम थोड़ा-सा रिलैक्सिंग जो मोड था, वो कंटिन्यू होते-होते 10 दिन और 15 दिन गुज़र जाते हैं, 20 दिन ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हमारे रमज़ान के बाद। अब हमारी ये जो है आज पहली क्लास है, तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि हम बैक टू नॉर्मल रूटीन आते नहीं, यानी कि बैक टू रमज़ान रूटीन हम जो है नहीं आते। अब उसमें तो बहुत सारे वजूहात होते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह तो हमारी खुद जो है लापरवाही होती है, हमारी खुद जो है ख्वाहिशात नफ्स होती है और फिर हम ये समझते हैं, हमारा माइंडसेट भी जो बना हुआ है कि रमज़ान ख़त्म होते साथ ही हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसा हम बोलते भी है ना कि कुरान मेरी ख़त्म हो गई। तो अब हम क्या करते हैं कि कुरान मेरी ख़त्म हो गई, तो ये एक्चुअली सेंटेंस का मतलब ये है कि ये जो हम एक बार जो तिलावत कर रहे थे ना, वो वाली ख़त्म हो गई। पर हम एक्चुअली उसको इतना ज़्यादा सीरियस ही ले लेते हैं कि उसको सच में ही ख़त्म कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट रब रमज़ान आना, जिसमें फिर हम उसको शुरू करें। हम कंप्लीट का मतलब वाक़ई में जो है कंप्लीट करके हाथ झाड़ कर जैसा उठ जाते हैं, तो उसी तरीक़े से जो है हम कंप्लीटली रमज़ान को छोड़ ही देते हैं। तो पर देखिए कि रमज़ान में कुरान को मुकम्मल करना बहुत अच्छी चीज़ है, कंप्लीट करना भी चाहिए, रमज़ान में कुरान ख़त्म करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म ही कर देना, ख़त्मिच कर देना, ठीक है? हैदराबादी स्टाइल में ख़त्मिच कर देना, तो ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक आपकी जो जुज़ था या फिर आपका यानी कि एक दौर जो था, वो आपका जो है ख़त्म हुआ, पर उसके बाद आपको फिर से उसको शुरू करने का है। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आप लोग इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं? चलिए इंशाल्लाह ये सवालात इंशाल्लाह मैं आपको आगे करूँगी। अभी थोड़ा-सा जो है इंट्रो पार्ट हम लोग ले लेंगे। तो बहरहाल तो इस तरीक़े का हमारा मामला होता है कि हम जो है वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। मस्जिदों में लोग गायब हो जाते हैं और फिर अगर हम देखेंगे तो बहुत मुश्किल से फ़जर में 5 से 6 लोग की सफ़ बनती है, वो भी बड़े-बड़े बूढ़े लोग। और फिर हमारा क्या है कि जो हम हाइट्स पर चले गए थे, स्पिरिचुअल हाइट्स पर जो हम चले गए थे, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता या बहुत ही तेज़ी से हम वापस हो जाते हैं। तो फिर सोचिए कि रमज़ान में हम इतनी मेहनत करें, इतनी दुआएँ करें और हम ये भी भूल जाते हैं कि जो हम दुआएँ कर रहे थे रमज़ान में, कितनी दुआएँ कर रहे थे कि हम अल्लाह ताला हमको इस्तिक़ामत नसीब कर, अल्लाह ताला हमको साबित क़दमी नसीब कर और हम रमज़ान के बाद भी इसी तरीक़े से हम इसके ऊपर क़ायम रहें। सारी दुआएँ कर रहे थे और वो तमाम दुआओं को भी हम भूल जाते हैं, तमाम दुआओं को भी। और शैतान और मज़ीद हमारे अंदर जो है वसवसे और ख़यालात ये डालता है कि भई हाँ, बहुत मेहनत कर लिए, कर लेंगे और कर लेंगे सोचते-सोचते इतने दिन निकल जाते हैं। और फिर हम रमज़ान में आप देखिए कि कितना हम इतना करते थे कि फ़र्ज़ तो छोड़िए आप, फ़र्ज़ तो करते ही करते थे, फ़र्ज़ के साथ सुन्नतों की पाबंदी हो रही, नवाफ़िल की पाबंदी, सदक़ा, ख़ैरात और यानी कि तहज्जुद की पाबंदी और फिर एक्स्ट्रा नमाज़ों की, वज़ू का और वज़ू के तहतुल वज़ू, हम कितनी चीज़ों की हम लोग रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह ख़्याल रखें ना। रवातिब की जो नमाज़ें हमारी 12 रकातें हैं, तो वो तमाम चीज़ों का हम जो है करते थे और दिल हमारा बस नहीं होता था, राइट? आप सोच के देखिए, आज हमारी जो टॉपिक है वो रमज़ान की यादें, ये टॉपिक मैं इसीलिए रखी हूँ कि आज हम ज़रा थोड़ा-सा रमज़ान को याद भी कर लें ना। इतने दिन हो गए, हम क्या रमज़ान को याद करें, वो इबादतों को याद करें। और फिर जैसा होता है ना कि जब हम कोई चीज़ एक साथ मिलकर कोई भी करते हैं, जैसा कोई शादी अटेंड कर लें, तो हम क्या करते हैं कुछ दिनों के बाद से मिलकर वो जभी भी मिलते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं उसको
ریکال کرتے ہیں, اس کی یادوں کو ریکلیکٹ کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہاں دیکھو نا اس ٹائم کتنا مزہ آیا تھا, ہم ایسا کرے تھے, ہم ایسا کرے تھے. تو آپ اور میں ایک ساتھ مل کے رمضان گزارے ہوئے ہیں, رائٹ, ہم لوگ اکیلے نہیں بلکہ انفیکٹ ہم لوگوں کا پورا جو ہے گروپ سے ہم مل کر, ہم لوگ پوری یونٹ بن کر ہم لوگوں نے رمضان کو گزارا. تو آج آپ کو اور مجھے بیٹھ کر اپنے رمضان کو یاد کرنا ہے کہ کیا دن تھے وہ, کیسی دن تھے, کیسی راتیں تھے. سارا دن ہم جو ہے روزہ رہنے کے باوجود, یعنی کہ تھکان کے باوجود, کمزوری کے باوجود, بھوک اور پیاس کے باوجود ہمارا دل نہیں بس ہوتا تھا, ہمارا دل نہیں تھک جاتا تھا, ہم نہیں تھک جاتے تھے کہ عبادتیں ہمارے کو بس نہیں ہوتی تھی. انفیکٹ پوچھ کر ایکسٹرا عبادتیں جو ہے ہم لوگ کرتے تھے. تو اتنا قرآن اور قرآن کا تعلق سوچئے, یاد کریے ذرا, آپ کا اور میرا قرآن کا تعلق کیسا ہوتا تھا. تلاوت قرآن ہوتی تھی, ترجمہ ہوتا تھا, تفسیر اس کی ہوتی تھی, اس کے بعد اس کے اندر سے جو ہے امپلیمنٹیشن والے جو اعمال ہوتے تھے, ایکشن پلان جو ہوتے تھے, وہ ہم لوگ جو ہے ڈیسائیڈ کرتے تھے, وہ ہم لوگ کرتے تھے. انفیکٹ دیوانگی کی طرح ہم لوگ عبادت کرتے تھے دعاؤں میں. اور پھر ذرا سا ٹائم یہاں ویسٹ ہو جائے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی تھی. یاد ہے آپ کو, یاد آ رہا؟ یہ ساری چیزیں ریکلیکٹ کریے اپنے ذہن میں کہ کیسی ہمارے کو ذرا ٹائم ویسٹ ہو گیا تو ہمارے کو کتنی کی تکلیف ہو جاتی تھی. آئے ہے اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا, آئے میری آج جو ہے وہ ذکر نہیں ہوا, وہ فلاں چیز نہیں ہوئی. اب تو ماشاءاللہ سے رمضان گزر کے 20 دن ہوئے, ہمارے تسبیحات کہاں پڑے ہوئے ہیں ہم کو نہیں معلوم. قرآن کا جو بند کرے تھے وہ اب تک پتہ نہیں کتنے مرتبہ کھلا یا نہیں کھلا, یا کھلا تو بھی کتنے منٹس اور سیکنڈز کے لیے وہ کھل رہا ہمارے کو نہیں معلوم ہے. تو یہ ہمارا جو ہے عمل ہے. تو کیوں ہمارا یعنی کہ اتنا زیادہ جو ہے ڈاؤن فال ہمارا کیوں رمضان کے بعد ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ ایک ٹائم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, یہ ایک ٹائم نہیں ہو رہا, ہمیشہ یہی ہو رہا. ہمیشہ رمضان آ رہا, رمضان میں ایک دم جو ہے ہم ہائی عروج پر چلے جاتے ہیں, بہت ہی بلندیوں پر چلے جاتے ہیں, اور جیسے رمضان ختم ہو جاتا ہم بالکل ایک دم سے جو ہے ہمارا ڈاؤن فال ہو جاتا. کیوں؟ کیا بھائی ہم رمضان کی عبادت کرتے تھے, ہم کیا اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں عبادتوں کو قبول کرتا ہے؟ کیا رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ چیزوں کا اجر دیتا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ رمضان میں ہی ہماری دعاؤں کو یا ہماری عبادتوں کو دیکھنے والا ہے؟ فرشتے کیا اسی ٹائم پر تمام چیزیں نوٹ ڈاؤن کرتے؟ کیا عبادتیں اسی ٹائم پر عرش کی طرف اٹھتی ہے؟ یہ تو روز کا ہوتا نا, روز فرشتے لکھتے ہیں, روز عبادتیں آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے, روز اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا جو ہے ہم کو اجر دیتا ہے, روز اللہ تعالیٰ ہم سے راضی یا ناراض ہوتا ہے, روز اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. تمام چیزیں جب روز ہوتی ہیں تو پھر ہم کیوں ایسا بتاتے ہیں کہ صرف ہم جو ہے خدا کی اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ عبادت نہیں کرتے بلکہ رمضان کی عبادت کرتے ہیں؟ ایسا جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بتایا تھا نا کہ جو اللہ کی جو نبی کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول تھے, انسان تھے, وہ جو ہے گزر گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ الحیو ہے, لا یموت, وہ نہیں مرنے والا ہے, وہ نہیں مرنے والا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے جو لوگ رمضان کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ رمضان تو ختم ہو گیا, پر جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ الحیو ہے اور لا یموت ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اور وہ کبھی جو ہے ختم نہیں ہونے والا ہے. وہ تو ہمیشہ ہماری عبادتوں کو سنے گا, ہمیشہ ہماری عبادتوں کو جو ہے قبول کرے گا, ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا, ہماری دعاؤں کو سنے گا, ہماری جو ہے تڑپ کو سنے گا, ہمارے استغفار کو سنے گا, ہماری توبہ کو وہ سنے گا. تو پھر کیوں ہم صرف رمضان کے حد تک جو ہے وہ چیز کو جو ہے قید کر لیتے ہیں, اور رمضان ختم ہوتے ساتھ ہی پورا اتنا جو ہے کامن مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا کہ ہر بڑا بوڑھا بچہ سب جو ہے یہ سمجھتے ہیں. اب دیکھیے کہ رمضان میں ہم لوگوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی تھی, آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی تھی رمضان میں؟ کوئی بتا سکتے ایک چیز, یعنی کہ پورے رمضان کی آر بی ایس کا یعنی کہ جو کنکلوژن تھا, جو سب سے مین امپورٹنٹ جو ہمارا یعنی کہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا, ایک ڈیسیژن ہم لوگوں نے لیا تھا کہ یہ رمضان ہمارا کیسا ہونا ہے؟ بھائی کسی نے جواب دیا ہے, لیٹ می چیک ان چیٹس. اوکے ایک سیکنڈ, اتنے زیادہ ریسپانس آ رہے کہ میرا چیٹ جو ہے موبائل اسٹرک ہو جا رہا. اچھا, کسی نے ریسپانس دیا ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پرماننٹ چینج. کون؟ زویا فاطمہ. بھائی زویا فاطمہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین دونوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے. تو ہماری جو بہت ہی یعنی کہ پرل کیٹیگری کی زویا فاطمہ ہے, انہوں نے رپلائی دیا ہے کہ ہم لوگوں نے پرماننٹ چینج کا فیصلہ کیا تھا, پرماننٹ چینج کا ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پرماننٹ چینج لائیں گے اپنے اندر.
یہ نہیں نا کہ ہر ٹائم رمضان آ رہا اور رمضان چلے جا رہا اور بس وہ ٹیمپرری چینج رہ رہا، ہمیشہ کی تبدیلی ہونا ہے ہمارے اندر، پرماننٹ چینج ہونا ہے. پھر کیا ہوا اس کے بارے میں، وہ کنسسٹنسی کہاں چلے گئی، وہ ارادے اور وہ وعدے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کیے ہوئے دعائیں تھے، استقامتوں کی ارادے تھے، وعدے اپنے آپ سے، وعدے اللہ تعالیٰ سے، وہ تمام ریزولیشنز، وہ تمام پلانز، وہ تمام گولز ہمارے کہاں گئے وہ ارادے اور وعدے. ہمارے کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے. ہم بھول گئے نا، انسان بھول جاتا ہے بھائی، میں بھی بھولتی ہوں، آپ بھی بھولتے ہیں، انسان کی فطرت میں بھولنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. تو چلو ٹھیک ہے، بھول گئے، اوکے، نو پرابلم. آج آپ اور میں اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ ہم نے یہ کیا وعدہ کیا تھا، کیا ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنے اندر پرماننٹ چینج لائیں گے. دیکھیے شیطان تو بڑا خوش ہو گیا، بہت ریلیکس ہو گیا، اور شیطان جانے سے پہلے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو قرین ہے وہ بہت ریلیکس رہتا ہے اور جانے سے پہلے بھی سکون میں جاتا. ہاں، انہیں کیا رمضان میں تھوڑے دنوں کے لیے چینج ہوتا ہے، بعد میں تو میرا جو کسٹمر ہے وہ تو کہیں نہیں گیا بھائی، میرا تو کسٹمر گھٹ ہے. ٹھیک ہے، جیسا ہوتے ہیں نا کچھ کسٹمر جو ہے گھٹ ہوتے ہیں، وہیں ہمیشہ جو ہے جاتے ہیں. تو شیطان بھی جو ہے انہیں یہ سوچتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو میرا جو قرین ہے وہ تو یہ میرا ایسا کسٹمر ہے، گھٹ ہے، انہیں کہیں بھی نہیں جاتا، پھر واپس آتا، رمضان ہوتے ساتھ ہی پھر انہیں واپس آ جاتا. تو میرے کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جانے سے پہلے. یعنی کہ ہوتا نا کہ بھائی اب میں چلے جاؤں گا تو پتا نہیں انہیں رمضان میں جو ہے کیا کیا اپنے اندر جو ہے چینجز لا لے گا اور اس کے بعد میری بات سنتا کی نہیں کی. پر ہمارا جو شیطان ہے وہ جانے سے پہلے بڑا ریلیکس رہتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ بھائی 20 سال سے، 15 سال سے، 30 سال سے اور 50 سال سے ہر سال رمضان آتا اور جاتا اور میرا کسٹمر کہیں نہیں جاتا. ماشاءاللہ جو بھی کرنا ہے رمضان میں کر لیتا، اس کے بعد جو ہے میرا پھر واپس سے جو ہے پورا کوآپریشن کرتا ہے، میرا پورا ساتھ دیتا ہے، میرے ساتھ دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا، میری اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کمی نہیں کرتا. تو میری بہنوں، آپ کو مجھے ریمائنڈ کرانا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کو پھر سے شیطان کا پرماننٹ کسٹمر نہیں بننا ہے. پرماننٹ ہم یہاں پر بنے ہوئے ہیں، کنسسٹنٹ ہم یہاں پر بنے ہوئے ہیں. تو ہم کو کیا ہے، شیطان کا دوست نہیں بننا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے، عدو مبین ہے، اس کی چالوں کو پہچاننا ہے، انہیں ہم کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ جو ہے. تو ہم انہیں ہر طریقے سے، ہر ممکن جو ہے اپنے ہتھ کنڈے ہماری طرف جو ہے آزمائے گا. پر ہمارے کو کیا کرنے کا ہے کہ اس کو پھر سے اب اپنا واپس دوست نہیں بنانا ہے. جب ہم نے رمضان میں اس سے جو ہے یعنی کہ ہم نے اس سے کٹی کر لی ہے، تو اب وہ کٹی کو ہم کو جاری رکھنے کا ہے، اس کی وسوسوں میں نہیں آنا ہے، برائی کی طرف واپس نہیں پلٹنے کا ہے، بیکار کاموں کی طرف، ٹائم ویسٹ کی طرف، بے حیائی کی طرف، گناہ کے کام کی طرف، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناراضگی کے کام کی طرف اور بے مقصد زندگی کی طرف. آج ہماری زندگی کیا ہو گئی ہوئی ہے، بے مقصد زندگی ہماری ہو گئی ہوئی ہے. تو ہم کو اس کی طرف ہم کو واپس نہیں پلٹنا ہے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو انسان کیا ہے کہ اپنے اندر جو تبدیلی لاتا ہے وہ پرماننٹ تبدیلی لاتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے. آج آپ کو اور مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے. آج آپ کو اور مجھے حساب لینا ہے اپنا کہ میں نے رمضان میں کیا کیا اپنے لیے جو ہے پلانس جو ہے کیے تھے، گولز اپنے سیٹ کیے تھے، اور میں کیا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی. اب وہ میری دعائیں کہاں گئی؟ اپنی دعاؤں کو یاد کریے. وہ رات میں بیٹھ کر جو ہم روتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ افطار کے ٹائم پر ہم جو روتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی ہدایت کی دعا کرتے تھے، تو پھر ہمارے کو وہ ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ تو ڈیفینیٹلی قبول کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہیں قبول کرے گا. پر ہمارے کو بھی تو استقامت رکھنا ہے نا اپنے اندر. تو ہم، آپ اور میں آج اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہمارے کو کیا ہے کہ ہمارا جو پلانس تھے، ہوپ فلی سب لوگ جو ہے پلانس کیے تھے رمضان میں. اگر نہیں کیے تو آج بھی آپ بیٹھ کر جو ہے پلان کریں، کیونکہ جب تک آپ پلان نہیں کریں گے تو پھر آپ جو ہے اس کو پہنچ نہیں سکتے. پلان کرنا ہے تبھی جو ہے. تو آپ کو کیا کرنے کا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، یا پھر سکسیسفل انسان میں بولوں گی کہ وہ ہوتا ہے جو اپنا جو ہے ویکلی پلان کرتا ہے، منتھلی پلان کرتا ہے، ایئرلی پلان کرتا ہے، یا انفیکٹ ڈیلی. آپ ڈیلی اپنا جو ہے پلان کرنے کا، آپ اپنے اسکیڈول کو آرگنائز کرنے کا. اب ہو گیا کیا ہے کہ دیکھیے نا کہ جس طریقے سے ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ گھر میں ہیں، اسکول، کالجز یا پھر آفس یا جو بھی ہے کام بہت زیادہ بند ہے. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ دن اور رات کا کوئی اسکیڈول نہیں ہوتا، منمانی سے جو ہے جب چاہے جب جو ہے کوئی بھی کام کر لیتے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری عبادت کی جو روٹین ہے وہ تمام روٹین پوری جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ روٹین. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیلف ڈسپلین کریں، اپنے آپ کو جو ہے واپس روٹین میں سیٹ کریں، اپنے لیے پلان کریں. جس طریقے سے آپ کو رمضان میں
टारगेट सेट किए जाते थे, आप खुद अपना टारगेट भी आप जो है अपना बनाएं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे आपको कुछ टारगेट्स देने की, तो आप सेट करें कि मुझे आज क्या क्या करने का है, ठीक है, क्या क्या करने का है और क्या क्या चीजों से जो है बचने का है। तो ये हमको अपने लिए जो है करना जरूरी है, वरना फिर जिंदगी देखिए कि होता है ना कि हर साल क्या होता है कि अरे देखते देखते रमजान आ गया, बोलते हैं ना, ये सेंटेंस कितना कॉमन है ना हमारे पास के, क्या बोलते हैं हम, अरे देखते देखते रमजान आ गया, परसों थोड़े ऐसा दिख रहा है थोड़े दिन पहले रमजान गया था, देखते 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 नहीं गया भाई, 11 महीने के बाद फिर रमजान आया ना, तो देखते देखते नहीं हुआ। हम एक्चुअली इतना अपने आप को मसरूफ कर दिए दुनिया में, दुनिया की तरफ इतना ज्यादा झुक गए हम दुनिया की तरफ कि हमको एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त और लम्हात किस तरीके से खत्म होते गए और हमारी जिंदगी का एक साल खत्म हो गया और दूसरा रमजान आ गया। तो ये हमको नहीं करने का है, ठीक है। तो हमको कल की तैयारी करने का है और फिर अपने जो है जिंदगी में जो है जो प्लान्स करे थे उसको जो है सेट करने का है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 30 दिन की जो है ट्रेनिंग हुई, कंटिन्यूअसली 30 डेज की हम लोगों ने अपने आप को ट्रेन किया। भाई ट्रेनिंग होने के बाद, जैसा अगर आप जो है कोई कंपनी में देखेंगे, अगर कोई ऑफिसर को या फिर कोई भी एम्प्लॉय है उसको जब ट्रेन किया जाता है तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ट्रेनिंग पीरियड जब खत्म होगा तो फिर एक्चुअल में वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मालूम होगी, राइट। तो फिर यहाँ पर 30 डेज की ट्रेनिंग के बाद अगर वो एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस 0 देगा या वो परफॉर्मेंस में बिल्कुल लो रहेगा तो फिर क्या होगा कि कंपनी वाले क्या उसको रखेंगे, उसको किक आउट कर देंगे कि भाई 30 डेज की रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद आपका ये हाल है कि आपका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, यानी कि आपने कुछ सीखा ही नहीं इससे, तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ, आपके लिए जो है फिर क्या है, कोई जगह नहीं है यहाँ पर हमारे पास। अब देखिए कि अल्लाह ताला जो हमारा ट्रेनर था, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी कुरान को मैनुअल बना के हमको अल्लाह ताला ने 30 डेज की ट्रेनिंग दी। अब यहाँ पर हमारे लिए ये था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा रोल मॉडल भी बना दिए और आपका तमाम तरीका हमारे सामने था। अब उसके बाद हमारा क्या काम था कि भाई अल्लाह ताला से हम ट्रेनिंग ले, कुरान को अपना मैनुअल बनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाए और उसके बाद अपनी जिंदगी को चेंज करें जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है। पर हमारा हाल ये है कि हमारा परफॉर्मेंस रमजान के बाद बिल्कुल जो है 50%, 30%, 20% या फिर जो है 10, 5 या नील जो है हमारा परसेंटेज हो गया हुआ है। नौज़ बिल्ला जो रमजान में इतनी पाबंदी से नमाजें होती थी, अब तो अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों की नमाजें भी खजा हो जा रही। नौज़ बिल्ला, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हमको हमारी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमको जिंदगी भर इसके ऊपर जो है अमल करने वाला बनाए, हमको जिंदगी भर का मुसलमान बनाए, सिर्फ रमजानी मुसलमान नहीं बनाए। तो यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि जो फराइज की इतनी पाबंदी थी, सुन्नतों की इतनी पाबंदी थी, नवाफिल यानी कि तरावी की भी पाबंदी थी, अब हमारी फर्ज नमाजें नहीं हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों के सामने ये पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह से आप लोगों की नमाजें सबकी हो रही है पाबंदी से नमाजें, ठीक है, नमाज पाबंदी से हो रही है? हाथ आप लोग अपने रेस करिए, कितने लोगों की पाबंदी से नमाज हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि खजा नहीं होना है, खजा तो सवाल ही नहीं है, यानी कि हमारी डिक्शनरी से खजा का वर्ड हमको निकाल देने का है, नमाज खजा का सवाल नहीं होने का। और देखिए कि लॉकडाउन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर के मर्द हजरात भी मौजूद है या काफी टाइम रहते हैं घर में, बच्चे हमारे मौजूद है, तो हमको ये करना है ना कि जमात से नमाज का एहतमाम करें और फिर पूरी एक एक यानी कि जिस तरीके से मसाजिद में जैसा एक माहौल होता है ना, तो वैसा माहौल बनाए। देखिए अब आपका मेरा जो है आज का एक्शन प्लान ये है, ठीक है, हम घर की औरतें हैं, हम घर की बच्चियां हैं, हम घर की बेटियां हैं, हम घर की बहनें हैं। आज आपका और मेरा एक्शन प्लान ये होना चाहिए कि हम अपने घर में माहौल बनाना है। किसका माहौल बनाना है? तमाम इबादत का जो हम रमजान में करते थे वो माहौल बनाइए, नमाजों का माहौल बनाइए, मिलकर पढ़िए, 4 रकात ही सही, 2 रकात ही सही, 3 रकात ही सही, ठीक है। तो फर्ज जो नमाजें हैं वो मिलकर पढ़िए, तो उससे क्या है, घर के तमाम लोग इन्वॉल्व होंगे, बच्चे इन्वॉल्व होंगे, सीखेंगे। बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारी बच्चों की अच्छी तरबियत करने की। तो फिर ये हम, और खास तौर पे फजर की नमाज की, देखिए फजर और इशा क्या है, मुनाफिकीन पर भारी है। आप और मैं जब ईमान के दावे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे को ये निफाक अपने अंदर से निकाल देने का है, ठीक है, ये निफाक अपने अंदर से। तो फजर और इशा बहुत आसान हो जाना चाहिए हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पाबंदी हमको करने का है। और देखिए कि नमाजों का तो अगर हम देखेंगे तो कितना हम नमाज सुन्नतों का भी एहतमाम करते थे ना। तो 12 रवातिब की जो नमाजें यानी कि फजर के साथ 2 रकात सुन्नत है, जोहर के साथ जो है 4 रकात सुन्नत और 2 रकात सुन्नत है, मगरिब की 2 रकात सुन्नत और इशा की 2 रकात सुन्नत। तो ये जो 12 रवातिब की जो नमाजें हैं, जिसके लिए जन्नत में एक महल का, अगर आप रोज पढ़ेंगे तो एक महल का वादा आपसे किया जा रहा है, राइट।
تو اس کے اوپر پابندی کس کی ہو رہی ہے بتائیے؟ ماشاءاللہ سے پابندی ہو رہی ہے. تو آپ جو ہے ٹھیک ہے ہاتھ بھی اٹھ رہے ہیں, کمنٹس میں بھی جو ہے ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں, ایون یوٹیوب پر بھی جو ہے آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے کمنٹ سے بتا سکتے ہیں. الحمدللہ سب کے کمنٹس آ رہے ہیں الحمدللہ. تو چلیے, تو سنتوں کا اہتمام ہم کو کرنے کا ہے. دیکھیے یہ جب صحابہ اکرام کو یہ معلوم ہوتا تھا نا کہ اس طریقے سے عمل ہے, تو جو بھی یہ سنتے تھے, تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جو بھی راوی اس کی نقل کیے نا, تو انہوں نے یہی بتایا اپنی زبانوں سے کہ میں نے جب سے یہ بات سنی ہے تو اپنی زندگی میں پھر میں نے کبھی بھی یہ نمازوں کو مس نہیں کیا. یعنی کہ صحابہ اکرام جب سنتے تھے نا تو وہ نمازوں کو مس نہیں کرتے تھے. اسلاف کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری بات بھی آتی ہے کہ اگر کسی جو ہے یعنی کہ ہمارے جو سلف صالحین اتنی زیادہ عبادتوں میں تگدو کرتے تھے, محنت کرتے تھے, کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی جو ہے یعنی کہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہوئے, اگر ان میں سے کسی کو یہ پتا چل جائے کہ کل ان کو موت آنی ہے, تو ان کے عمل میں بالکل تبدیلی نہیں ہوگی. ان کے عمل میں بالکل تبدیلی نہیں ہوگی. کیوں نہیں تبدیلی ہوگی بھئی؟ اگر ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کی موت اب ہے, کل ہے, 1 دن کا ٹائم ہے, 2 دن کا ٹائم ہے, تو اس کی زندگی تو بدل جانی چاہیے. پر کیا آتا ہے سلف صالحین کے بارے میں کہ ان کی زندگی نہیں بدلے گی. کیوں؟ کیونکہ ان لوگ آلریڈی اپنے ایکسل لیول پر جو ہے کام کر رہے تھے. ان لوگ آلریڈی جو ہے یعنی کہ اتنی ہائی لیول کی ان کی عبادتیں آلریڈی تھی کہ ان کے پاس جو ہے نو روم فار امپروومنٹ تھا. یعنی کہ کوئی گنجائش باقی نہیں تھی کہ ابھی اس میں کچھ امپروومنٹ لائے, کوئی ایکسٹرا عبادتیں لائے, کیونکہ جو ان لوگ کر رہے تھے آلریڈی وہ ان کا میکسیمم تھا. اب دیکھیے کہ ہماری کیا ہے کہ یہ کیفیت ہماری رمضان میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پر رمضان کے بعد ہماری کیفیت بالکل بھی بدل جاتی ہے. تو ہم کو کیا ہے کہ فرائض کے ساتھ جو ہے سنتوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ساتھ میں قرآن کا تعلق, آپ کا میرا قرآن کا تعلق اگر ہم دیکھیں گے تو پھر بتائیے کہ ابھی اتنا زیادہ رمضان میں کیا تھا, اتنا ہائی لیول کی جو ہے کنیکشن تھا قرآن کے ساتھ کہ جو ہے تلاوت یعنی کہ اس میں بھی چل رہی تھی, ہماری تراویح میں بھی تلاوت چل رہی تھی, اور پھر اس کے بعد فجر کے ٹائم پر تلاوت چل رہی تھی, ترجمے سے تلاوت چل رہی تھی, تفسیر چل رہی تھی, اور پھر ایک جز تو ڈیلی کیسا بھی جو ہے ہمارا فکس تھا, ڈن تھا, رائٹ. 2-3 گھنٹے ہم جو ہے لگا دے رہے تھے, یا بعض لوگ تو اس سے زیادہ بھی 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ بھی جو ہے قرآن کے لیے دے رہے تھے. پر اب ہمارا کیا تعلق ہے ہمارے کو دیکھنے کا. کیوں؟ کیونکہ رمضان کے بعد کے اعمال کیا ہے کہ رمضان کے بعد کے اعمال یہ ہمارے کو جو ہے بتائیں گے, انڈیکیشن ہے, سائن ہے ہماری, ہمارا لٹمس ٹیسٹ ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ جو ہم کو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ ہاں آپ کی رمضان کی عبادتیں قبول ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے مزید ہم کو عبادتوں کی توفیق دے گا. تو اگر ہمارے نمازیں, اگر ہمارا قرآن کا کنیکشن رمضان کے بعد بھی کنٹینیوس ہے, ویسی ہی جو ہے کنسسٹنسی سے ہم وہ عمل کر رہے ہیں, تو الحمدللہ آپ کے اور میرے لیے مبارکباد ہے کہ ہم الحمدللہ یہ کر رہے ہیں. پر اگر ہمارا پھر وہ تعلق بند ہو گیا, قرآن بند کرنے کے بعد آج تک نہیں کھولے, اگر یہ معاملہ ہے, یا پھر صرف وہ فرائیڈے کے دن یا پھر سورہ ملک کے واسطے رات میں کھل رہی, تو پھر یہ والی بات نہیں, بلکہ ہم کو کیا کرنے کا ہے کہ تلاوت, تفسیر, ٹھیک ہے, اور تلاوت, ترجمہ, تفسیر اور تدبر اور تذکر, یہ جو 5 T's ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا یہاں رمضان میں, تزکیہ, یہ تمام چیزوں کو ہم کو ابھی بھی کنٹینیو رکھنا ہے. ریگولیرٹی سے ہم کو جو ہے قرآن کو پڑھنے کا ہے. تو بتائیے کہ کس کی تلاوت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کس کا جو ہے ترجمے سے قرآن ہو رہی ہے, اور کس کی تفسیر سے قرآن ہو رہی ہے. تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں لکھیں کہ ترجمہ ہے یا تلاوت ہے, یعنی کہ صرف ریڈنگ ریسیٹیشن ہو رہا ہے, یا ٹرانسلیشن سے آپ پڑھ رہے ہیں, یا پھر آپ جو ہے تفسیر سے پڑھ رہے ہیں. تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیے کہ کس کی کیا کیا ہو رہی ہے. اگر تینوں ٹیز ہیں تو پھر 3 ٹیز آپ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو چلیے لیٹ می چیک, ماشاءاللہ سے تلاوت ہو رہی ہے, اوکے. چلیے یہ بھی بہت اچھی بات ہے, تلاوت اور تفسیر دونوں بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. حفظ بھی ہو رہا ہے, ویری گڈ ماشاءاللہ, بارک اللہ. ٹرانسلیشن ہو رہی ہے, تینوں ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, گڈ. اور پھر دیکھیے نا اب یہ جو الحمدللہ آپ FQA سے اپنے آپ کو جوڑ لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے یعنی کہ ترجمہ اور تفسیر آپ کی ہو جائے گی. تلاوت آپ اپنے حساب سے فجر کے ٹائم پہ یا پر ڈے کبھی بھی آپ کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کے تینوں ٹیز مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. انفیکٹ ہمارے جو ہے آپ FQA سے جب آپ جڑ جائیں گے انشاءاللہ, تو پھر آپ کی صرف ترجمہ, تفسیر نہیں بلکہ تدبر ہو جائے گا, تذکر ہو جائے گا, تزکیہ ہو جائے گا, سارے ٹیز آپ کے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. اور جیسا حفظ بھی چل رہا ہے تو حفظ بھی آپ کا
इंशाल्लाह आगे लास्ट में मैं अनाउंसमेंट करूंगी सूरह मुल्क के जो हिफ्ज का जो डिटेल्स है इंशाल्लाह वो भी मैं आगे अनाउंस करूंगी। तो बहरहाल इसका बेस्ट तरीका ये है ना कि आप यू जस्ट एनरोल योरसेल्फ, कोई भी क्लासेस को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप को जो है उससे जोड़ लीजिए, अपने आप को उससे बांध लीजिए, ताकि क्या है ना कि अपने जो हम चाहते हुए भी यानी कि मुकम्मल हम उसको अपने आप को जो है बांध कर रखें। ठीक है, जैसा स्कूल होता है ना, कैसा रेगुलरिटी से स्कूल जाते हैं, तो उसी तरीके से आप अपने आप को इसी तरीके से एफक्यूएस से जुड़ जाएं या कोई और क्लासेस से जुड़ जाएं। बहरहाल जुड़कर जो है कुरान से जुड़े रहें। हमारा मकसद क्या है? कुरान से हमको जुड़कर रहने का है। तो इंशाल्लाह अभी आपका न्यू बैच भी स्टार्ट हुआ ना, सूरह फातिहा से सूरह बकरा भी चल रहा है, तो न्यू बैच भी स्टार्ट हुआ, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। आपके टाइमिंग्स भी क्लैश नहीं होंगे, डेज भी क्लैश नहीं होंगे। वो जो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है, और अपने ये जो फिल वक्त जो क्लासेस चल रहे हैं आरबीएस के, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज के लिए है। तो बहरहाल अपने आप को जोड़ लीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको काफी फायदा होगा। तो फिर उसके अलावा अब देखिए कि हमारी नमाजें हैं, हमारी कुरान है, हम और फिर ये तो ठीक है रमजान में भी करते हैं, रमजान के बाद भी करते हैं, पर एक रोजा एक ऐसी इबादत है जो हम में से अक्सरियत, ठीक है, मेजॉरिटी यानी कि 90% लोग हम में से ये समझते हैं कि रोजा बोले तो रमजान में ही होता है। ठीक है, रोजा हम क्या समझते हैं? सिर्फ रमजान की इबादत है समझते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर हमको यानी कि एक आपके लिए खुशखबरी भी है कि रमजान के अलावा भी हम जो है गैर रमजान में रोजे रह सकते हैं। माशाल्लाह से काफी लोग रह रहे भी होंगे। तो शवाल के रोजे, आपको शॉर्ट क्लिप भेजी गई थी शवाल की फजीलत के बारे में कि सिर्फ 6 रोजे, शवाल में 6 रोजे रहने के लिए आपको साल भर रोजे की जो है अजर मिलेगा। अभी भी वक्त है, अगर किसी के रोजे नहीं हुए हैं तो फिर आप अभी भी रह लेंगे इंशाल्लाह 6 रोजे, तो आपको साल भर रोजे रहने की आपको फजीलत मिलेगी, इंशाल्लाह अजर मिलेगा आपको। और फिर क्या है कि अगर हर साल ये करेंगे, वरना फिर 1 साल का जो है अजर आपको मिलेगा, और फिर अगर हर साल करेंगे तो पूरी जिंदगी भर रोजे रहने का अजर मिलेगा। इसकी फजीलत के लिए शॉर्ट क्लिप आपको ऑलरेडी दे दी गई थी, आप जरूर रेफर करें। इंशाल्लाह शवाल की फजीलत वाली लिंक को जरूर सुने जो नहीं सुने हैं। तो चलिए माशाल्लाह मैं ये जानना चाहूंगी कि किसके किसके हो गए हुए हैं भाई 6 रोजे। माशाल्लाह ऑलरेडी कमेंट्स में आ रहा है चैट्स में के रोजे काफी लोगों के हो गए हुए हैं। हेल्थ प्रॉब्लम से सिर्फ 2 हुए, अच्छा ठीक है, अल्लाह आपको सेहत दे, इंशाल्लाह हो जाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है। 5 हो गए हैं किसी के, ठीक है 4 हुए हैं। चलिए माशाल्लाह ग्रुप जो है ओके, चलिए माशाल्लाह कई लोगों के हो चुके हैं, यानी कि 6 रोजे माशाल्लाह से हो चुके हैं। अच्छा, किस किस ने जो है छोटी ईद मनाई थी भाई? रमजान के शवाल के 6 रोजे हो गए, 6 रोजे होने के बाद किस किस ने जो है छोटी ईद मनाई थी? जरा जानना चाहूंगी मैं। नहीं मनाए? नहीं मनाए, इतना बड़ा नो आ गया हुआ है भाई। ओके, अच्छा नहीं मनाए, अच्छा कुछ लोग मनाए बोल रहे, अच्छा हमने मनाया था, ओके ठीक है। अच्छा बताइए क्यों नहीं मनाए, क्या वजह थी नहीं मनाने की? नो वे, ओके। अच्छा कोई बोल रहे कि बनाए, अच्छा कोई किसी ने कहा है मनाए हैं, किसी ने कहा नहीं मनाए हैं। और इसीलिए नहीं मनाए क्योंकि ये सुन्नत से साबित नहीं। ओके ठीक है, चलिए माशाल्लाह गुड आंसर कि ये जो है सुन्नत से साबित नहीं है, तो हमको ये छोटी ईद नहीं मनाना था। बहरहाल जो मना लिए ओके नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट साल नहीं मनाने का और तौबा कर लेने का है। और फिर वैसे तो आप भाई 6 दिन के 7वें दिन का क्यों इंतजार करें, आप 6 दिन रोज इफ्तार में जो है शिरखुरमा खाइए, इफ्तार में जो है जब भी रोजा रहे शिरखुरमा खाइए और सेलिब्रेट करिए, रोज सेलिब्रेट करिए, क्योंकि हदीस में आता है ना कि रोजेदार के लिए 2 खुशियां, एक तो जब इफ्तार करता है और दूसरा जो है जब उन्हें क़यामत के दिन अपना अजर देखेगा। तो बहरहाल ये हम इंशाल्लाह शवाल का कर सकते हैं। उसके अलावा पूरे इंशाल्लाह ये आपके आज आप पेपर पेन लेकर कौन बैठे हैं? पेपर पेन लेकर कौन बैठे हैं? नोट्स कौन नोट डाउन कर रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह बहुत सारे लोग नोट डाउन करें, वेरी गुड। इनफैक्ट जितने यहाँ पर मौजूद हैं हमारे 400-500 की जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी मौजूद है यहाँ पर, सबको नोट डाउन करना है, ठीक है, सबको नोट डाउन करना है। तो चलिए यूट्यूब पर भी जो सुन रहे हैं वो भी नोट डाउन करिए। तो आपको अपने एक्शन प्लान में क्या लिखने का है? आप लिखेंगे कि इंशाल्लाह रोजों की पाबंदी पूरा साल भर हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। कम से कम जो है अगर हम पॉसिबल है हमारे लिए, इफ पॉसिबल, तो वीकली 2 रोजे, ठीक है, वीकली 2 रोजे। कौन सा? मंडे एंड थर्सडे का वीकली 2 रोजे हमको करना है इंशाल्लाह। और कोशिश करिए आरबीएस के हमारे अंसारिया सिस्टर्स, अगर आप लोग रिमाइंडर भेज सकते हैं
संडे नाइट और वेंसडे नाइट, यानी कि नेक्स्ट दिन जब थर्सडे और मंडे रहता है। तो बहरहाल अगर आप भेज सकते हैं तो इंशाल्लाह रिमाइंडर हमारे एफक्यू की तरफ से भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम। तो फिर हमको जो है साथ में इंशाल्लाह ये भी हम लोग मिलकर करेंगे। तो मंडे और थर्सडे का इंशाल्लाह हमको रोजे की पाबंदी हमको करने की है, ठीक है। तो अगर ये वीकली हम लोग नहीं कर सकते, वीकली 2 रोजे नहीं रह सकते, तो मंथली 3 रोजे रखेंगे हम इंशाल्लाह। और इसकी भी फजीलत ये आती कि अगर पूरे मंथ यानी कि पूरा रमजान का तो रहते ही रहते, फिर 11 महीने अगर हम ये 3 रोजों की पाबंदी करेंगे, चांद की 13, 14, 15, तो हमको पूरा साल रोजे रहने का अजर मिलेगा इंशाल्लाह। इसके साथ भी ये अमल करते हुए भी तो इसकी हम इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे। उसके अलावा अपने छूटे हुए जो रोजे हैं और प्रीवियस जो भी रोजे इंशाल्लाह उसकी भी पाबंदी करेंगे। अच्छा ये बताइए भाई, तहज्जुद की पाबंदी पर बोली लग रही है, बताइए कि किससे जो है ये तहज्जुद की पाबंदी हो रही है। तो माशाल्लाह से हाथ उठाइए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत हाथ उठ रहे हैं। रेगुलरली पाबंदी, माशाल्लाह रेगुलर, वेरी गुड, रेगुलरिटी से ये काम हो रहा है। माशाल्लाह बहुत ज्यादा आप लोगों के पूरे, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह 8 रकात हो रहे हैं, ठीक है। चलिए तो कम से कम 2 रकात, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात आप पढ़ सकते हैं। उसकी लेंथ आप बढ़ाएं, उसका सजदा और रुकू आप लंबा करें। और देखिए कि रमजान में कितनी आसानी से कुछ लोग तो 8 रकात पढ़ते थे, कुछ लोग 20 रकात भी पढ़ते थे, कुछ लोग 8 और 20 रकात पढ़ने के अलावा भी फिर तहज्जुद में उठकर फिर से 8 रकात पढ़ते थे। माशाल्लाह एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। पर रमजान के बाद क्या 2 रकात भी हो रहे हैं, ये हमको देखने का है, ठीक है। रमजान में तो 20 भी हो गए, 8 भी हो गए, या प्लस प्लस भी हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। पर रमजान के बाद क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। देखिए अब होता ये है ना कि रमजान में तो हम सारी रात जागते हैं बाज वक्त, तो फिर आसानी से हो जाता है, खास तौर पे लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए क़यामुल लैल जो होता है आखिरी अशरे में इजी हो जाता है, ठीक है। पर असल चैलेंज ये है ना, असल चैलेंज ये है कि अब हम जब सोकर उठते हैं तो सोकर उठकर हम जब नमाज पढ़ेंगे तो ये असल चैलेंज है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो सोकर उठने के बाद ये जो 2 रकात होते हैं ना, वो तमाम रकातों से भी भारी होते हैं, जितनी मेहनत और मशक्कत हमारी होती है। अगर हमको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि रात में हम जो है उठ नहीं सकते, हम 2 रकात नहीं पढ़ सकेंगे उठकर, या 4 रकात, 6 या 8 जो भी है नहीं पढ़ सकेंगे, तो कम से कम सोने से पहले पढ़ लें। 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, 11 बजे, व्हाटएवर, इशा के बाद आप कभी भी पढ़ लें इंशाल्लाह। इसको जो है अपनी ये जो आदत हमारी है तहज्जुद की, इसको हमको छोड़ने का नहीं है, क्योंकि ये सबसे बिलव्ड नमाज है। फर्ज नमाजों के बाद सबसे मोस्ट बिलव्ड नमाज, अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा नमाज, अल्लाह ताला के नजदीक वो है जो तहज्जुद की नमाज है, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो अब देखिए ना कि अगर हम नोट करेंगे, ठीक है, जरा थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए, मैं क्या बात बता रही हूँ। अगर हम लोग नोट करेंगे तो रमजान में हम जो इबादतें कर रहे थे, हमारे लिए रमजान की इबादतें इतनी आसान हो जा रही थी। रोजे आसान हो गए, तरावियां आसान हो गई, तहज्जुद आसान हो गई, सदका खैरात आसान हो गया, भाई हर इबादत आसान हो गई, कुरान पर कुरान खत्म होते जा रही, इतना आसान हो गया। पर रमजान के बाद अगर हम नोट करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों मुश्किल हो जाता है? मैं आप लोगों से आंसर सुनना चाहूंगी, बताइए कि क्यों मुश्किल हो जाता है। अमल आसान रहता रमजान में, रमजान के बाद क्यों मुश्किल हो जाता है? शैतान छूट जाते हैं, शैतान इज फ्री। शैतान की वजह से, शैतान सबका जो है असल जड़ शैतान है। अल्लाह मियां हम तो बहुत मासूम है, प्यारे प्यारे आपके जो है बंदियां हैं, हमारी कोई गलती नहीं। अल्लाह में ये सब बदमाश शैतान की वजह से हो रहा। देखे अल्लाह ताला, हम तो कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, ईमान की कमी की वजह से वसवसा हो जाते हैं, तकवा लो हो जाते हैं। भाई क्यों तकवा लो हो जाता है? क्यों लेजीनेस आ जाती है? अच्छा, क्योंकि शैतान खोल दिए जाते हैं, रूटीन चेंज हो जाती है, ठीक है, ओके, कोशिश कम हो जाती है। अच्छा, माहौल से। उम्मे मरियम माशाल्लाह बारकल्लाह, उम्मे मरियम, अल्लाह बारकल्लाहु फीक, अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। तो ये तमाम जो रीजंस हैं, ठीक है, ये तमाम रीजंस भी सही थे। शैतान छूट जाता है, बिल्कुल बेशक, कोई उसके अंदर डाउट नहीं है। वसवसे डालना शुरू कर देता है, हमारा नफ्स हमारे ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है, बहुत, ये भी बिल्कुल सही है। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात पे मैं तवज्जो दिलाना चाह रही थी वो ये है कि माहौल तब्दील हो जाता है। यानी कि आप देखिए ना कि सिर्फ रमजान के जो रोजे होते हैं, सिर्फ हमारा एक घर नहीं रहता, ठीक है, हमारा सिर्फ एक घर नहीं रहता, हमारा पूरा खानदान रहता है। सिर्फ खानदान नहीं रहता, हमारा पूरा एरिया रहता है। सिर्फ एरिया नहीं रहता, हमारा पूरा शहर रहता है। सिर्फ शहर नहीं रहता,
پوری دنیا کے ہر کونے کا مسلمان رمضان میں روزے رہتا ہے, رمضان میں یہ تمام روٹین کو فالو کرتا ہے, رمضان میں یہ تمام عبادتیں کرتا ہے. تو اصل جو ہے نا ماحول کا یہ اثر, میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ماحول انسان کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ رکھتا ہے. ماحول کا اثر, کمپنی کا اثر, اطراف کے لوگوں کا اثر جو ہے ہمارے اوپر ہوتا ہے. جب جو ہے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اتنی عبادت میں آگے جستجو نہیں بھی کرتے ہوں گے, پر وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سارے لوگ کر رہے ہیں تو ان کا بھی ہوتا ہے کہ بھائی ابا انہوں اتنا کر رہے, چلو میں بھی اتنا کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, انسان موٹیویٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے کو پش کرتا ہے, عمل سے پش کرتا ہے, بات سے پش کرتا ہے, فضیلتیں بتاتا ہے. ہر کوئی رمضان میں رمضان کی بات کرتے ہیں, ہر کوئی رمضان میں فضیلتوں کی بات کرتے ہیں, ہر کوئی رمضان میں دعاؤں کی اور استغفار کی اور گناہوں کی مٹانے کی, مغفرت کی بات کرتے ہیں, رائٹ. ہر کوئی سیم, ہر کسی کی ٹاپک سیم, ٹاپک یعنی کہ ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے ہر کسی کا سیم ہو جاتا ہے, سوچ سیم ہو جاتی ہے, نظریہ سیم ہو جاتا ہے. تو یہ ماحول کا جو اثر ہے یہ اس سے جو ہے انسان کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, کیونکہ گھر میں ہر بڑا چھوٹا, ساس بھی ہے, بہو بھی ہے, امی بھی ہے, ابو بھی ہے, بچے بھی ہے, ہر کوئی ایک ہی چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب سب لوگ ایک ڈائریکشن میں موو ہوتے ہیں, پوری فیملی جب ایک ڈائریکشن میں موو ہوتی ہے تو پھر آپ کا موو ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسا ہوتا ہے نا کہ ہوا کی رخ میں اگر آپ چل رہے تو آپ کا چلنا آسان ہو جاتا ہے, پر جب جو ہے پورا فلو ایک طرف ہے اور آپ اس کے فلو میں اپوزٹ ڈائریکشن میں اگر آپ چل رہے, یہ جو سمندر کی جو موج ہے وہ موج ایک طرف ہے اور آپ اس میں اپوزٹ ڈائریکشن میں اگر آپ تیر رہے تو آپ کا یہ تیرنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کا یہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو رمضان میں کیونکہ سب کا ڈائریکشن ایک ہوتا ہے, فلو ایک ہوتا ہے, ہوا کی رخ ایک ہوتا ہے, موجوں کی جو ہے روانی ایک طرف ہوتی ہے, تو ہمارا بھی اس میں فلو جو ہے اسموتھ ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. شوہر بھی کر رہے, ہم بھی کر رہے, بچے بھی کر رہے, بھائی بہن بھی کر رہے, فرینڈز بھی کر رہے, اسکول میں جو ہے یعنی کہ اسکول اور کالجز میں سب ہمارے جو ساتھی ہے وہ کر رہے, ہمارے کلیگز جو ہے وہ کر رہے. تو جب ہر کوئی کرتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, بہت آسان ہو جاتا ہے. پر اب کیا ہوتا ہے, رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شوہر کا اپنا الگ, ساس کا اپنا الگ, امی کا اپنا, ابو کا اپنا. اب اس کے اندر اگر ہم ایک فلو میں جانا چاہیں گے تو پھر ہمارا وہ فلو جو ہے کیا ہوتا, برقرار نہیں رہتا. ہر کوئی ایک الگ کام کرے, اب ہم اکیلے بیٹھ کر وہ کام کرنا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا, ماحول نہیں. تو ہمارا کیا کام ہے, ماحول بنانا کام ہے. پہلی کام کیا ہے, ہم جیسا شروع میں دیکھیں نا, آج آپ اپنے لیے جو ہے لکھ لینا ہے آپ کو کہ ماحول ہم آپ کو اپنے گھر میں بنانا ہے تاکہ سب کے لیے آسان ہو جائے. بھائی سب مل کر قرآن پڑھے, ہمارے لیے بھی آسان ہوتا, سب مل کر تسبیح کرے, ہمارے لیے بھی, سب مل کر نماز پڑھے, ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا. تو پہلی چیز تو کیا کرنا ہے, ماحول بنانا ہے. اب اس کے علاوہ بھی اگر ہم ماحول نہیں بنا سکتے اور ماحول اگر رخ جو ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہی ہے تو پھر اب ہمارے کو یہاں پر ہی ہمارے کو اپنا کمال بتانا ہے. بھائی بہت آسان ہے نا کہ سب جنے ایک کام کر رہے, ہم بھی اس میں ہم جو ہے وہ تمام جو ہے بھیڑ میں, وہ بھیڑ کا ہم بھی ایک حصہ بن جا رہے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. پر جب پوری بھیڑ میں آپ ایک الگ جو ہے الگ اکیلے سٹینڈ ہوتے ہیں تب جو ہے آپ کی پھر کمال ہے, ٹھیک ہے. کمال یہ ہے, جیسا ایک جو ہے نشید بھی ہے نا, بہت ہی پیاری, مجھے بہت پسند بھی ہے, کہ ہوا کی رخ میں دیا جلانا, ٹھیک ہے, جلا کے رکھنا, کمال یہ. ہوا کی رخ میں کیا ہے کہ آپ جب دیا جلا رہے تو اگر ہوا آپ کی جو ہے ڈائریکشن میں ہے اور آپ کو بجھانے کے لیے انہیں مسلسل تگودو کر رہی, مسلسل ہوا جو ہے آپ کی دیا کو جلانے کے لیے محنت کر رہی, اور اس میں آپ وہ دیا کو جلا کے رکھنا اور جلا کے باقی رکھنا, یہ کمال ہے, ٹھیک ہے, یہ کمال ہے. ٹھیک ہے, کوئی ہوائچ نہیں ہے, آپ فین بند کر کے آپ جو ہے کوئی اپنی جو ہے کینڈل جلا رہے, کیا بڑی بات ہے بھائی, سب جنے جلاتے, بچہ بھی جلاتا. پر آپ جب ہوا تیز ہے اور وہ ہوا پوری کوشش کر رہی آپ کی دیا کو بجھانے کی اور آپ اس میں آپ جلا رہے, تو یہ بات جو ہے یہ اصل کمال ہے. تو یہ کمال ہمارے کو کرنے کا ہے, یہ ہمارے کو جو ہے اس طریقے سے ہمارے کو یونیک بننا ہے, اس طریقے سے ہمارے کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی جو ہے آؤٹ اسٹینڈ کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بھی کر رہے ہوں گے پر میں تو یہ نہیں کروں گی. ایک پہلا کام سٹیپ کیا ہے, آپ کو پہلے تو ماحول بنانا ہے. اگر ماحول نہیں بن رہا تو پھر آپ کو جو ہے پوری ہوا کے رخ میں آپ کو تیزی سے یعنی کہ اپنے جو ہے یعنی کہ سینے کو جو ہے چوڑا کر کے آپ کو ٹھہرنا ہے اور بولنا ہے کہ میں بالکل نہیں ڈرنے والی ہوں, چاہے پوری دنیا کچھ بھی کرے, میں جو ہے اس کو نہیں چھوڑنے والی ہوں. تو اس کے ساتھ ہم یہ استقامت کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ جب بڑھیں گے نا تو ہمارے لیے تہجد بھی آسان, روزے بھی آسان, نمازیں بھی آسان, قرآن بھی آسان, اور پھر ہمارے جو ہے جو بھی صدقہ خیرات جو ہم اتنا کرتے تھے, کیونکہ اب دیکھیے نا صدقہ خیرات ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں کر لیے بہت زیادہ اجر ہے. کیا صرف رمضان میں اجر ہے؟ کیا رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم ایک دانہ اگر تم دو گے تو 700 دانے ہم پلٹا کے دیں گے, 700 دانے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے
تو یہ رمضان کے بعد بھی ہے, صرف رمضان میں نہیں ہے بلکہ رمضان کے بعد بھی ہے. تو ہمارے کو صدقہ بھی برقرار رکھنے کا ہے. اب پینڈیمک چل رہا, ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے, ہر جگہ جو ہے ہمارے مسلم امت کو ہماری ضرورت ہے, صرف ہمارے اطراف نہیں بلکہ ہمارے, میرا اشارہ ہوپ فلی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ پوری اس مسلم امہ کو ہماری ضرورت ہے. دنیا کے ہر کونے میں ہماری جو ہے امت کو ہماری ضرورت ہے. تو جتنا ہم فائنینشلی جیسے بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹلی جیسے سپورٹ کر سکتے ہم کریں, اپنے اطراف, اپنے ایریے میں, اپنے رشتہ داروں میں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کی آپ مدد کریں. دعا اور استغفار رمضان میں کتنا کرتے تھے, کتنا رو رو کر دعا کرتے تھے نا, یاد ہے, یاد آ رہا, ٹھیک ہے. یہ یادیں ہمارے کو لانا ہے. آج رمضان کی جو ٹاپک ہے رمضان کی یادیں, یہی یادیں لانا ہے کہ کتنا رو رو کر دعا کرتے تھے. اب دیکھیں کہ کتنا کم ہمارا رونا ہو گیا ہوا ہے, کتنا کم ہماری دعائیں ہو گئی بھی. اب ہمارے کو یاد بھی نہیں آ رہا کہ ہم لاسٹ ٹائم جو ہے کب اللہ تعالیٰ سے ویسا تڑپ تڑپ کے رو رو کر دعائیں کرے تھے, گر گرا کر, جیسا ہم جو ہے رمضان میں کرتے تھے, جیسا وہ تہجدوں میں کرتے تھے, وہ قیام اللیل میں کرتے تھے. ساری چیزیں ہماری جو ہے کھو گئی. ہم جس طریقے سے ایک انسان کی جو ہے آپ دیکھیں نا, ہماری دنیا میں چھوٹی چیز ہو جاتی ہے تو ہم کتنا رنج ہو جاتا ہے نا, ہم کو کتنا ہمارا چہرہ چھوٹا ہو جاتا ہے, کتنا موڈ آف ہو جاتا ہے. ایک برتن ٹوٹ جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے, آپ کا کوئی فیوریٹ جو ہے, آپ کی کوئی چیز کھو جائے تو اتنا موڈ آف ہو جاتا. ہماری کتنی قیمتی عبادتیں ہم سے کھو گئی ہیں. کیا ہمارے کو اس کے اوپر موڈ آف نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے کو اس کے اوپر پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا جو ہے دل اس کے اوپر دکھنا نہیں چاہیے؟ کیا ہمارے آنسو اس پہ نہیں نکلنا چاہیے؟ کہ ہمارے رمضان کے وہ عبادتیں, ہائے وہ خوبصورت لمحات, ہائے وہ پیارے پیارے حسین اوقات جو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسپینڈ کرتی تھی, وہ میرے تمام کھو گئے اور میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دور آ گئی اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دور آ گئی. تو کیوں نہیں ہوا احساس مجھے؟ میں کیوں اللہ تعالیٰ کو اتنی دنوں سے جو ہے اتنا دور کر دیا اپنے آپ سے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہم جب اللہ کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے. تو ہمارے کو ان محروموں میں نہیں بننے کا ہے نا. ہم کو تو پھر جو ہے تمام چیزوں کی پابندی کرنا ہے. صبح شام کے اذکار تھے, ہمارے ذکر تھے, کتنے ذکر پلان کیے تھے نا ہم لوگ, کر رہے بھی تھے. 100 کی تسبیحات ہوتے جا رہی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نماز کے بعد کے اذکار, نماز کے بعد 33 ٹائمز جو کر رہے تھے اس کو بھی ہم لوگوں نے جو ہے بڑھا لیا تھا. دیکھیے یہاں پر لیٹ می کلیئر کہ جو رمضان میں ہم لوگ نا 33 ٹائمز کر رہے تھے, سنت تو 33 ٹائمز ہی کرنے کا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو سنت پہ عمل ہو گیا, پر ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس سے زیادہ تسبیحات کریں, ٹھیک ہے, ہم اس سے زیادہ جو ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہے, تو ہم تھوڑا ایکسٹرا کر رہے تھے, رائٹ. تو پھر چوتھا کلمہ ہم پڑھے تھے, تیسرا کلمہ پڑھے تھے, سبحان اللہ و بحمدہ. ہم جنت میں جو ہے کتنے کی اپنے ٹریز لگا لے رہے تھے. اب ہماری جنت کی وہ باغ ویران پڑا ہوا ہے, ویران پڑا ہوا ہے. ہم نے کیوں بھول گیا, ہم کو کیوں بھول گیا کہ ہم جو ہے اس کو, دیکھیے ہمارے جو پلانٹس ہوتے ہیں نا, اگر ہم اس کو پانی نہیں ڈالیں تو وہ ہمارا جو روز کا پلانٹ ہے وہ کیسے مرجھا جاتا ہے. ہم نے تو پلانٹ بھی نہیں کیا, ہم نے جو پلانٹ کیا اس کو کنٹینیو بھی نہیں کیا, ہم لوگوں نے پانی بھی نہیں ڈالا, اور ہم نے اپنا پورا گارڈن کو ویسے ہی چھوڑ دیا. جو رمضان میں 1 مہینہ ہم لوگوں نے اپنے گارڈن کو تیار کیا تھا جنت کے, وہ تمام جنت کے وہ جو ٹریز تھے, ہم نے تو اس کو آگے مزید بڑھانا اگانا تو چھوڑیے, ہم نے اس کو پانی بھی ڈالنا بھول گئے. کتنا افسوس ہے نا. تو ہم جو ہے ہمارے جو صبح شام کے اذکار ہے, وہ تمام اذکار کی پابندی ہم کو کرنے کا ہے. ہو رہی اذکار کی پابندی ہو رہی؟ فٹافٹ ہاتھ اٹھائیے اذکار کی پابندی, ٹھیک ہے. تو چلیے اس کے ساتھ جو ہے ہم لوگ یہاں پر جہاں پر ہم لوگ نا ذکر اور تمام نوافل کا اہتمام انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے, ایکسٹرا عبادت کا خاص طور پہ, ٹھیک ہے, خاص طور پہ میں ریمائنڈ کراؤں گی کہ کچھ عبادتیں, ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگ جو ہے بہت ہی غور سے سنیے. میں بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسا ہم کہیں پر جاتے ہیں, اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا, کہیں جاتے ہیں تو وہاں سے ہم کچھ یادگار لاتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ایک یادگار تو ہم لاتے ہیں. تو رمضان کی کیا یادیں ہم اپنے ساتھ لے کر اٹھے ہیں, جو ہم سارا سال ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یعنی کہ ایک عبادت ہم کو ایسی لینا ہے, بہتر ہے 3 لے لیں یا کم سے کم 1 لے لیں, ٹھیک ہے, بہتر ہے 3 لے لیں. تو بہرحال ایک عبادت یا 3 عبادتیں ہم ایسی لینا ہے جو رمضان کے بعد ہم کنسسٹنٹلی اس کو سارا سال کریں گے, ٹھیک ہے. ہو سکتا وہ ہمارے روزے ہو سکتا وہ ہمارے جو ہے جو بھی ہماری عبادتیں ہوں, ٹھیک ہے. تو جیسا ہے کہ بھائی الحمدللہ, جیسا میں اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو شیئر کروں, یہ میری پھوپھی جو تھی وہ کافی سال, ہم لوگ جب چھوٹے تھے, جب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ رمضان سے ہم کو نا اس طریقے سے ایک عبادت لینا ہے, تو وہ بھی کرتی تھی. تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے بھی اس کا خیال کیا ہے, خیال کرتے تھے ہم لوگ بھی رمضان کے بعد. تو جیسا ہے نا کہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا, کون سی صلاۃ الضحیٰ بہت ڈیفیکلٹ تھی. یعنی کہ فجر کے لیے اٹھنا ہے, ٹھیک ہے, تہجد کے لیے اٹھنا ہے, ٹھیک ہے. اب تہجد اور فجر کے لیے آلریڈی اٹھے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد اشراق تک بیٹھنا میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا. پر میں نے ایک رمضان, شاید آج سے کچھ سال پہلے کا بتا رہی ہوں میں, ایک رمضان آیا, اس میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, میرے کو صلاۃ الضحیٰ اب میرے کو چھوڑنا نہیں, میرے کو اب اس کو پکڑ لینا ہے, ٹھیک ہے. تو رمضان کے بعد میں نے وہ والی عبادت کو میں نے پکڑ لیا.
کہ بھائی مجھے اشراق تک بیٹھنا ہے، اب یعنی کہ عبادت کرتے ہوئے، اذکار کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، جو بھی کرو، اور مجھے اشراق کیسا بھی پڑھنے کا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے. تو ہاں کبھی کبھی جو ہے صحت کی وجہ سے یا کوئی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، پر کیا ہے کہ پورا سال اس کو کنسسٹنٹلی کرنے کا ارادہ کر لیے، الحمدللہ وہ سال سے اور آج تک الحمدللہ وہ چیز کیا ہے جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہم استقامت سے ہم جو ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، ڈیفینیٹلی اللہ کی توفیق سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو کوئی ایسی عبادت جو میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عصر کی جو ہے 4 رکعت سنت ہے، یا پھر جو ہے ایون میرے لیے جو ہے کیا ہے اپنا وضو کے بعد کی جو تحیۃ الوضو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگتی تھی، تو ہم نے اس کا ارادہ کیا، الحمدللہ یہ رمضان میں ہم لوگوں نے اس کی پابندی بھی کی، ہم اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. سونے سے پہلے وضو کرنے کا ہے، یا پھر انفیکٹ ہر وضو جب بھی آپ یعنی کہ واش روم جائیں آپ وضو کر کے ہی نکلیں. دیکھیے یہ تمام چیز نا جسٹ میٹر آف جو ہے ہماری یعنی کہ ارادہ ہے، بس آپ ارادہ کر لیں نا، ایک بار ارادہ کر لیں تو پھر وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. مسواک کا ارادہ کر لیں، وضو کا ارادہ کر لیں، نماز کا ارادہ کر لیں، تہجد کا ارادہ کر لیں، صلاۃ الضحیٰ کا ارادہ کر لیں، فرض نمازوں کے بعد کی سنت نمازوں کا ارادہ کر لیں، بس ارادہ کر لیں. صرف آپ کو نا ایک اپنے سے جو ہے ارادہ کر لینے کا ہے. آپ جیسا ارادہ کریں گے نا پھر وہ پوری دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی، انشاءاللہ آپ یہ ارادہ کر لیں. اور قرآن سے تو جڑنا ہی جڑنا ہے، قرآن کا تو سوال ہی نہیں ہے. میں تو یہ نوافل کی بات کر رہی ہوں، مطلب یہ تو ایکسٹراز کی بات کر رہی ہوں. فرائض، نمازیں، روزے اور قرآن کی تلاوت یہ تو آپ کا پارٹ آف لائف بن جانا ہے، زندگی کا حصہ بن جانا ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ایک کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ پلان کریں، ٹھیک ہے. ابھی آپ کا یہ کام ہے کہ آج آپ کو بیٹھنا ہے، پلان کرنے کا ہے. پاسبل ہے تو مجھے امیجز بھیجیے، ایڈمنس کو امیجز بھیجیے، آپ اپنے پلان کے جو آپ اپنا ایئرلی پلان کرے ہوئے، فیوچر یا منتھلی یا پھر ویکلی پلان کریں، جو بھی کریں آپ اس کو بھیجیں انشاءاللہ. اور پھر جو ہے انشاءاللہ یہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ پابندی ہو جائیں گی. ایک آپ کے لیے سامنے اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ یہاں پر ہنٹس بھی دیے گئے ہیں، یہ تمام چیزوں کو آپ اپنے عمل میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی بھی عمل کرتی تھی تو ایک بار شروع کرتی تھی تو اس کو پکڑ لیتی تھی، ایک بار شروع کرتی تھی تو اس کو جو ہے پکڑ لیتی تھی. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے، پکڑنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا کیا جائے پر جو ہے کنٹینیوسلی کیا جائے، ٹھیک ہے. کنٹینیوسلی کیا جائے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت یہ کہ بہت زیادہ عمل کیا جائے اور اس کے بعد ختم بھول جائے. تو یہ نہیں کرنے کا ہے، بلکہ آپ کو جو ہے کنٹینیوسلی. اب دیکھیے کہ رمضان میں تو 1000 رکعتیں پڑھ لیے ہوں گے، رمضان کے بعد ٹاٹا بائے بائے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونے کا ہے. قرآن میں جو ہے لاکھوں، رمضان میں جو ہے لاکھوں جو ہے صدقہ کر لیے، رمضان میں جو ہے 10 بار، 3 بار، 4 بار جو ہے قرآن کی تکمیل کر لیے، پر اس کے بعد چھوڑ دیے تو یہ فائدہ نہیں ہے. بلکہ ایسا عمل کریے کہ رمضان میں آپ اگر ایک قرآن ختم کریں، اب رمضان کے بعد ایک پارہ ایک مہینے میں ہی پڑھ لیجیے آپ، پر آپ کو کنٹینیوسلی کرنے کا ہے. سال بھر کا عمل اللہ کو پسند ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ایک ڈراپ گر کر جو ہے سوراخ بنا دیتا ہے، پتھر کے اوپر بھی جو ہے سوراخ بنا دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے ایک بالٹی پانی بھی ڈال دو تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، انفیکٹ فلش اوے ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. تو اور پھر کیا ہے کہ جیسا بارش بھی ہے نا، جو ڈرپ بائی ڈرپ جو بارش گرتی ہے وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے بنسبت ایک ساتھ جو سیلاب کی طرح بارش آتا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو تھوڑا تھوڑا عمل زیادہ ٹائم تک کیا جائے، روز کیا جائے، وہ عمل ہمارے کو کرنے کا ہے. اور پھر کیا ہے کہ مرتے دم تک اس کے اوپر قائم رہنے کا ہے. کیا ہے، وَاعْبُدُوا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے، یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے. اور یہ قبولیت کی نشانی ہے. رمضان کے بعد کا جو ہمارا عمل ہے یہ قبولیت کی نشانی ہے. ہمارے کو کیا بولنے کا ہے، ہمارے کو ان لوگوں میں شمار ہونے کا ہے جو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کے اوپر جم جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیا ہے، تتنزل الملائکہ، کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ غم کرو نہ ڈرو، ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے جو ہے ابشروا بالجنہ، تمہارے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں. تو ہمارے کو اس طریقے سے کانسٹنٹ ہمارے کو عمل کرتے رہنے کا ہے، حتی یاتیک الیقین، مرے دم تک کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو بھی ہمارا گراف میں جو ہے ڈاؤن فال آیا تھا، عبادتوں میں کمیاں آئی تھی، اس کو واپس سے ہمارے کو جو ہے ریگین کرنے کا ہے. جیسا ایک جو ہے یعنی کہ بہت ہی بڑے بزرگ ہیں اور بہت ہی پیاری بات بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ گناہ کر کے بھی جنت میں جاتے ہیں، کچھ لوگ گناہ کر کے نہیں، سوری، گناہ کی وجہ سے جنت میں جاتے ہیں. تو پوچھا کہ گناہ کی وجہ سے، یعنی کہ جنت میں گناہ کی وجہ سے کون جا سکتا بھائی؟
تو انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس کے بعد اتنی توبہ کرتے ہیں اور ایسا اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور ایسے عروج پر چلے جاتے ہیں اپنے اچھے اعمال کر کے کہ جنت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں. اور جنت کی بلندیوں پر پہنچنے کی وجہ کیا بنی؟ ان کا وہ ایک گناہ پر اتنی شرمندگی، اتنی توبہ، اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جستجو کہ وہ جنت کے اونچے درجات پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ گناہ ان کے لیے جو ہے جنت کا سبب بنتا ہے. تو بہرحال ہمارا کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. جو بھی ابھی تک کمی ہو گئی، ہمارا جو بھی جو ہے یعنی کہ ڈاؤن فال ہوا، انشاءاللہ ہم اس کو ریگین کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کی قدر کریں گے. رمضان میں جو بھی ارادے اور وعدے اللہ تعالیٰ سے اور ہم اپنے آپ سے کرے تھے انشاءاللہ اس کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کریں گے.